یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، یہ چوک ہولڈ ہے، لیکن صرف پی ایم ایل این کے لیے. گورنمنٹ بھی بنے گی، آپ دیکھیے گا پی ایم ایل این لیڈ بھی کرے گی، بیکاز ان کے پاس چوائس نہیں ہے. خان صاحب دے ہیو بن ٹولڈ کیٹیگوریکلی کہ آپ نے گورنمنٹ بنانی ہے سینٹر میں اگر آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ لینی ہے. یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے یہ گورنمنٹ بنے گی. اور اسی لیے پیپلز پارٹی اتنا ایگریسو کھیل رہی ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ایک بائنڈ میں ہے پی ایم ایل این. ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرح کہ وہ ہٹ جائیں، بیکاز اگر وہ سینٹر سے ہٹتے ہیں تو پھر ان کو پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے جاتا ہے. پیپلز پارٹی اگر سینٹر سے ہٹ گئی ہے تو اس کے پاس سندھ بھی ہے 200% اور بلوچستان بھی ان کے پاس ہے، اس لیے وہ ان کا بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے. لیکن آپ نے جس چیز کی بات کی، جو آپ نے فرمایا کہ کیٹیگوریکلی ٹولڈ کہ آپ کو گورنمنٹ بنانی ہے، آپ کو پنجاب میں گورنمنٹ اسی صورت میں بنے گی، تو یہ جو کیٹیگوریکلی ٹولڈ ہے، ظاہر اس کی وجہ، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کو حکومت چاہیے اور ایک کولیشن گورنمنٹ بننی ہے، ورنہ تو یہ الیکشن اسکریپ ہو جائیں گے، بہت بڑی تباہ کن بحران ہوگا. تو یہ جو کیٹیگوریکلی ٹولڈ ہے، یہ صرف پی ایم ایل این تک کے لیے تو مختص نہیں ہے، بے پناہ انفلوئنس ہے کیٹیگوریکلی ٹولڈ کا پیپلز پارٹی کے اوپر بھی. اور الٹیمیٹلی کیا ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ڈیفائی کرے اس قسم کی کسی سچویشن کو اور کہیں کہ جی ہم نہیں جاتے حکومت میں؟ نہیں، انہوں نے دیکھیے ان پہ پریشر بہت زیادہ ہے، دیٹ از ٹرو. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ تو بنوا رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے اندر بیٹھنا ہمارے لیے ناممکن ہے اسٹیج کے اوپر. اور ابھی جو وہ وقت لے رہے ہیں وہ اس بات پہ لے رہے ہیں کہ جی ہم پہلے کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہمیں سارے مل جائیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے. دوسرا تاکہ دے آر بائنگ ٹائم. اب اگر کانسٹیٹیوشنل آفیسز کا مطلب ہے چلیں آپ کو اسپیکر فوراً مل جائے گا، آپ کو صدر بھی نہیں مل سکتا ابھی، وہ بھی آپ کی سینٹ کے الیکشنز مارچ ہے، تو مارچ تک ان کے پاس ٹائم ہے، چیئرمین سینٹ کی وجہ سے بھی، پریزیڈنٹ کی وجہ سے بھی. اس لیے وہ ان کو یہ سٹریس نہیں ہے، وہ ابھی ٹائم بائی کر چکے ہیں. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو دو تین چوکنگ پوائنٹس ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید فنانس منسٹر والا چوکنگ پوائنٹ ہے، وہ بھی نہیں ہے. سینٹ کی چیئرمین شپ صاف انکار کر دیا پی ایم ایل این نے، وہ نہیں دیں گے. آج جو نیا ٹوسٹ ایک اور بھی آیا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں کامران، وہ یہ ہے کہ کاکڑ صاحب کا بھی نام اب آ گیا مارکیٹ میں کہ جی کاکڑ صاحب بھی چیئرمین سینٹ کے میں انٹرسٹڈ ہیں، آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر. اور ظاہر ہے ان کو بھی سپورٹ جہاں سے ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو چیئرمین سینٹ ہے یہ تو ایک مقتدر حلقوں کی پوزیشن ہے. یہاں پر جماعت سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو ہمارا جو بہت سٹرونگ پاور سیکٹر ہے، بلاک ہے، اس کی یہ سیٹ ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پریفرڈ کینڈیڈیٹ ہے، پہلے صادق سجرانی صاحب رہے اور اب کاکڑ صاحب ہیں، کیونکہ یہ بلوچستان کو ہم دیتے ہیں یہ. تو اس میں تو شاید یہ دونوں نے طے کر لیا ہے کہ اچھا اس میں تو ہمارے میں کسی کا بھی سٹیک نہیں ہے. نہیں، لیکن اب یہ دیکھیے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں کامران، اس نے سب کی نیگوشیٹنگ پاورز ڈیمیج کی ہیں. اس نے اگر پی ایم ایل این کی بہت زیادہ ڈیمیج کی ہے، پہلے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے بہت زیادہ ڈیمانڈز ہوتی تھیں پنڈی سے. اب جو پی ٹی آئی کا ٹرن آؤٹ ہوا ہے اور جو پی ٹی آئی نے جتنی سیٹس لی ہیں، اس میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے بھی وہ پوزیشن نہیں رہی کہ وہ بس کہہ دیں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہہ دیں گے تو لوگ بیٹھ جائیں گے. ہول ڈائنامکس آف پاور ہیو چینجڈ. اس لیے وہ بھی اب ان کو لے اینڈ دے زیادہ ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے بہترین پوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی کی بن گئی ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ بنوا سکتے ہیں اور گورنمنٹ بنانے پہ تیار ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ مالک وہ 54 سیٹوں پہ 54 نیشنل اسمبلی سیٹس پہ پریزیڈنٹ تو ان کو ہو چکا ہے. اب وہ کہتے ہیں اسپیکر بھی ہمیں ہونا چاہیے. گورنرز مانگ رہے ہیں 2 یا 3 بلکہ تو 4 مانگ رہے تھے، مگر ابھی بھی وہ 2-3 سے کم پہ تیار نہیں ہے. پھر ایک نئی چیز ہے جو کہ جس کا کوئی زیادہ شہرہ نہیں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کو بھی شامل نہ کرو اس حکومت میں. ایم کیو ایم کو کیوں شامل کر رہے ہو؟ ایم کیو ایم تو ہماری ظاہر ہے کہ حریف ہے سندھ کے اندر، اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ ہم جس کیبنٹ پہ نہ ہوں وہاں ایم کیو ایم کی ایک اچھی پوزیشن ہو جائے. وہ ایک نئی چیز لے آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو بھی نکالو ادھر سے. ایم کیو ایم کے اوپر 2 باتیں چل رہی ہیں کامران. ایک تو اگر ایم کیو ایم کو گورنمنٹ میں بننا بھی ہے تو وہ ان سے 2 منسٹریز چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو بالکل نہیں ملنی چاہیے. ایک پورٹس اینڈ شپنگ اور ایک وہ آئی ٹی کی منسٹری. پورٹس اینڈ شپنگ کی ٹوٹل وجوہات اور ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے جو پورٹس ہیں اور جو لیبر ہے اور باقی جو سارے کام دھندے ہیں، اس لیے وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر ان کو لانا بھی ہے تو وہ ان کو نہ دیں.
اور آئی ٹی میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 2-3 سال میں, فیسلٹیز بھی, اور اٹ از سپوز ٹو پلے اے لیڈ رول اکنامک ریوائول میں. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم والے اس پہ کریڈٹ کلیم کریں کل کو. سو اگر یہ آئیں گے بھی تو پیپلز پارٹی کی 2 شرائط میں ایک تو یہ شامل ہے کہ ان کو پورٹس اینڈ شپنگ نہ ملے, آئی ٹی نہ ملے. دوسرا جو ایک نئی چیز انٹر ہوئی ہے کہ وہ پنجاب میں 2 سے 4 میننگ فل منسٹریز مانگ رہے ہیں. اور جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ آرگومنٹ دیا نیگوشیٹنگ کمیٹی میں کہ دیکھیں ہم تو, ہمارا ووٹ گیا تھا زیادہ پی ٹی آئی میں, ہم وہ ووٹ واپس لینا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کی بیس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہ رہے پنجاب میں. لیکن پی ایم ایل این اس کو دوسرے طریقے سے دیکھ رہی ہے. سو وہ یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, یہ طے ہو جائیں گے. لیکن یہ آپ اور میں میرے خیال میں اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ یہ سارے پوائنٹس ہیں اور بڑے, یعنی کہ اس وقت دیکھیں تو پریٹی کمپلیکیٹڈ ایک سچویشن نظر آتی ہے, مگر ہم اس بات پہ وی ٹینڈ ٹو ایگری ہر صورت میں کہ باہر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ بن جائے گی, حکومت بن جائے گی, سب کو کے مزے ہیں جی. دیکھیں نا 70 سیٹوں پہ سی ایم پنجاب آپ کو مل جائے, آپ کو پرائم منسٹر مل جائے, آپ کو پوری گورنمنٹ مل جائے, 70 سیٹیں, اور آپ کو معلوم ہے 70 کی 70 میں کتنی 70 ہے ان کی اور کتنی کیا ہے جو الیکشن ریزلٹس ہیں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے 54 سیٹس کے اندر آپ کو پریزیڈنٹ مل جائے, آپ کو پورا ظاہر ہے کہ سندھ تو ملے گا ہی, اور پھر آپ کے پاس ایک انفلوئنس ہو گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کے پاس ٹرمپ کارڈ آپ ہولڈ کر رہے ہو, گورنرز ہوں, ایک بلوچستان کی گورنمنٹ ہو جائے. یہ تو مطلب ایک گاڈ سینڈ ایک سچویشن ہے دونوں جماعتوں کے لیے. وہ امریکہ میں ایک بہت بڑی لاٹری ہوتی ہے, لوٹو. پیپلز پارٹی کی پاکستان کی پولیٹیکل لوٹو نکل آئی ہے. دے ہیو دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. سیریسلی, وہ کل ایک بڑے سینئر پی ایم ایل این لیڈر سے میری بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یار وزیر بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے ہو؟ تو اس نے کہا وزیر کا تو نہیں پتا, لیکن میں نے بڑے ہو کے آصف زرداری بننا ہے. سو دس از اے سچویشن. لیکن ملک میں گورننس کا کرائسس نہیں ہے, میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں. کرائسس پی ایم ایل این کے لیے, ان کے پاس آپشن نہیں ہے, ان کو ساری چیزیں ماننی ہے, کرنا ہے. اور آج بھی جب آپ نے بیانات سنے بلاول بھٹو صاحب کے, انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم نے منسٹریز نہیں لینی, اور یہ کل بھی ہوا ہے. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آپ بھی کنفرم کر لیں, سنا ہے کہ کل نواز شریف صاحب کی بہت امپورٹنٹ شخصیت سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ, تو وہاں سے بھی شاید ان کو یہی جواب ملا ہے کہ آپ چلیں, فرنٹ چلیں. جی, اس چیز پہ اب کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ پہ ہوگی یا نہیں, یہ بات ختم ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کیبنٹ پہ نہیں ہوگی, شاید پہلے دن سے نہیں ہونا تھا, یہ کہیں اور ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں جائے گی نہیں. فرسٹ ڈے سے یہ پوزیشن تھی, آج تک یہ پوزیشن ہے, اور پھر سب نے کہہ دیا ہے کہ یار یہ بس ایسے ہی ٹھیک ہے, اب ایسے چلو, کیونکہ یہاں ایک ایس آئی ایف سی کے لیے بڑی جگہ بنانی ہے. ایک کیبنٹ کی ایک بڑی جو ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے وہ ایس آئی ایف سی نے پرووائڈ کرنی ہے. نہیں, اس کے اندر تو لیجسلیشن بھی آپ کی آئے گی, وہ بھی پلانڈ لیجسلیشن ہے جس کے اندر ایس آئی ایف سی کی ڈیسیجنز بائنڈنگ ہوں گی, مگر کیبنٹ کو اوور شیڈو کیے بغیر. لیکن وہ بڑی ایک پوٹنٹ فورس ہوگی, وہ اس پہ ہوگا. لیکن جو ان کے ایک دو اسٹیکنگ پوائنٹس یہ بھی ہیں کہ ان سے گارنٹیز مانگ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ آپ کسی بھی موقع پہ این ایف سی کو, 18th امینڈمنٹ کو اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, ان 3 پہ کوئی بات نہیں چھیڑیں گے. اگر ان تینوں پہ کوئی چیزیں لائیں گے تو پھر اس کے اندر ہمیں ویل ہیو ٹو پارٹ ویز. پرائیویٹائزیشن پہ انہوں نے یہ کہا ہے ان کو کہ آپ پبلکلی ہم اپوز کریں گے, ہم اسے بہت شو ڈالیں گے, لیکن اس پہ ہم کر سکتی ہے بات چیت. اور ایک چیز مالک صاحب ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اب سندھ میں سسٹم نہیں چلے گا. یہ سسٹم جو 15 سال چلتا رہا, اس کو اب آپ نے خیر بات کہنا ہے, اور دس ول بی میڈ شیور کہ جی کہ سسٹم اب نہیں چلے گا سندھ میں. یہ پیپلز پارٹی نے دینا ہے, اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا ایسٹ ہے جو کہ انہوں نے بہرحال اب سرنڈر کرنا ہے. لیکن کامران اس سسٹم کے بینیفیشریز خالی پولیٹیشنز تو نہیں ہے نا, کیسے ختم ہوگا؟ لیٹس سی. مگر وہ تو گرینڈ سسٹم ہے نا جی, وہ تو پھر ایک بہت بڑا سسٹم ہے, اور وہ ہم تو ابھی سندھ کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں, آپ تو پورے پاکستان کو آپ نے اس میں لپیٹ میں لیا ہے. نہیں, میں تو سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں آئی ایم ٹاکنگ سندھ پریسائسلی. میں سندھ کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اس سسٹم میں خالی بہتی گنگا میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, باقی لوگ بھی ہیں. تو یہ
ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی, دونوں ہاتھوں سے تالی بجے آئی گی. ٹوٹلی ایگری, بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سسٹم ایک سسٹم تو نہیں کھا سکتا, اس کے لیے تو پھر کافی زیادہ اسٹرانگ چاہیے, ایپیٹائٹ بھی چاہیے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا. لیکن ہو سکتا ہے اگلا, اچھی خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا فائنانس منسٹر آپ کا شہر ہی ہمیں دے دے, جو نام بھی چل رہے ہیں. جی آئی ہوپ سو, مگر یہ کہ وہ تو صحیح, وہ SIFC والا ہے معاملہ نا, وہ تو بڑا ایک اچھا ہوگا. پاکستان کی ہوپس اس وقت جو ہے وہ اسی سسٹم سے ہے, یہ اس پولیٹیکل سسٹم سے نہیں ہے جو سامنے آیا, اس نے اس کو ڈرائیو کرنا, اور دنیا بھی اسی سسٹم کی طرف دیکھ رہی ہے, اسی کے منتظر ہے, اس سسٹم کی تھوڑی منتظر ہے وہ, اور پھر آگے بھی چلنا ہے نا. ابھی تو اس سسٹم کو ناظرین, اور دوسرا آئی تھنک آپ ناظرین کو کمفرٹیبل کریں. دیکھیے الیکشن نیا کوئی افورڈ نہیں کرتا. جو عمران خان صاحب نے سیٹس لی ہیں, راولپنڈی افورڈ نہیں کرتا, پیپلز پارٹی اور PMLN افورڈ نہیں کرتے. نئے الیکشن اگر یہ ٹرینڈ ہے اور اگلا الیکشن بھی ہو جائے, درمیان کی چیزیں چھوڑ دیں جو انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا بلاول صاحب نے, اگر اگلا الیکشن ہوتا ہے تو 3 لوگ اس میں لپیٹے جائیں گے. اس لیے الیکشن ہوگا نہیں, یہ دونوں گورنمنٹ بنائیں گے, بالکل اور PMLN کے پاس مجبوری ہے, ان کو دوسروں کی شرائط پہ ماننا پڑے گا. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا, ٹائم لگے گا, مگر مارچ کے پہلے ہفتے میں ہمارے پاس حکومت ہوگی انشاءاللہ وداؤٹ اینی پرابلم. اور پھر مارکیٹس میں سود ہوگی, پھر IMF سے بات چیت شروع ہوگی, پھر باہر والے جو انتظار میں بیٹھے ہیں, ہمارے مڈل ایسٹرن فرینڈز, ہمارے چائنا, یہ سارے لوگ, پھر یہ IMF وغیرہ یہ پھر آئیں گے. آئی تھنک دے ول کم, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں یہ ان کے لیے بھی اطمینان کا باعث ہے, مطلب صرف ہمارے حلقوں کے لیے نہیں ہے, دنیا میں بھی ذرا اس پہ اطمینان ہی ہو رہا ہے کہ بس چلیں گاڑی آگے بڑھے. دوسری دیکھیے جتنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی ابھی MOU سائن کیے ہیں, دوسری بات ہوئی ہے IMF کے بیہائنڈ دا سینز جو نیگوسیشنز چلیں, پھر جو انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے, اس میں سارا انڈر رائٹ, فرینکلی کھل کے بات کرنی چاہیے, آرمی نے انڈر رائٹ کیا ہوا, وہ لوگ آ رہے ہیں, UAE ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. تو یہ جو SIFC ہے اور یہ جو اکنامک ڈیسیجنز ہیں, یہ پہلی باری ہو رہا ہے کہ اوورٹ پارٹنرشپ ہے اب اسلام آباد راولپنڈی کی آن اکنامک میٹرز. تو اس میں شخصیات اب میٹر نہیں کریں گی. آئی تھنک اس پیرائے میں بڑی ڈیسیجنز ہوں گی, اور اس میں گلوبل پارٹنرشپ بھی انکلوڈ ہو گئی ہے, تو یہ ایک بڑا ایک سیٹ اپ بن گیا.